بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل احسن لودھی۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے صلح حدیبیہ کے بعد کے حالات کے بارے میں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ممالکوں کے بادشاہوں کو تبلیغ اسلام کے خطوط بھیجے اور ان بادشاہوں کی طرف سے کیا جوابات آئے۔ کے لیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ صلح حدیبیہ کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہوا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں ہی مختلف ملکوں کے بادشاہ کے نام دعوت اسلام کے خطوط بھیجے۔ انہی میں سے قیصر روم، عزیز مصر، نجاشی، شاہ حبشہ، روسا یمامہ، وادی حدود شام، حارث غسانی، شرحبیل بن عمر والی بصرہ اور مختلف بادشاہوں کو اس طرح خطوط بھیجے۔ قیصر روم نے خط پا کر حکم دیا کہ اگر اس کے حدود سلطنت میں عرب کا کوئی شخص مل جائے تو اسے حاضر کیا جائے۔ اتفاق سے اس وقت ابو سفیان جو تجارت کے سلسلے میں شام آئے ہوئے تھے موجود تھے، چنانچہ انہیں لے جا کر پیش کیا گیا۔ قیصر نے ان سے اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق چند سوالات کیے۔ ان میں جھوٹ بولنے کی گنجائش نہ تھی، اس لیے ابو سفیان نے صحیح جوابات دیے۔ یہ جوابات سن کر قیصر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا یقین ہو گیا۔ اس نے ابو سفیان سے کہا کہ اگر تمہارے جوابات صحیح ہیں تو میرے قدم گاہ تک اس شخص یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قبضہ ہو جائے گا۔ مجھ کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن یہ خیال نہ تھا کہ وہ عرب میں ظاہر ہوگا۔ اگر میں اس تک پہنچ سکتا تو ان کے قدم دھوتا۔ قیصر کی ان خیالات کو سن کر اس کے بطار کا سخت برہم ہوئے، لیکن اس اعتراف کے باوجود تخت و تاج کی خواہش میں اسلام کی دولت سے محروم رہ گیا۔ جب یہ تبلیغی خطوط حجلہ ایران خسرو پرویز کے پاس پہنچے تو وہ اپنی تحقیر سمجھ کر سخت برہم ہوا اور کہا کہ میرا غلام ہو کر مجھے لکھتا ہے، اور نام مبارک چاک کر ڈالا اور ایران کے یمنی گورنر کو لکھ بھیجا کہ نعوذ باللہ عرب کے مدی نبوت کو میرے پاس بھیجو۔ اس نے 2 آدمی مدینہ بھیجے۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر کہا کہ تم کو خسرو پرویز شہنشاہ عالم نے طلب کیا ہے، اگر اس کے حکم کی تعمیل نہ کرو گے تو وہ تم کو اور تمہارے ملک کو تباہ کر دے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، جا کر اس سے کہہ دو کہ اسلام کی حکومت کسرا کی پایا تخت تک پہنچے گی۔ ابھی یہ دونوں سفیر واپس نہ ہوئے تھے کہ خسرو پرویز کے لڑکوں نے اس کو قتل کر ڈالا۔ جب خط مکوکا سے مصر کے پاس پہنچا تو اس نے جواب میں کہا کہ مجھ کو معلوم تھا کہ ایک پیغمبر آنے والا ہے، لیکن میں سمجھتا تھا کہ وہ شام میں آئے گا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قاصد کو عزت و احترام سے ٹھہرایا، آپ کے لیے 2 کھپتی لڑکیاں، لباس اور خچر تحفے میں بھیجا۔ شاہ نجاشی حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو ہجرت اولیٰ میں حبشہ گئے تھے اور اب تک وہیں مقیم تھے۔ شاہ نجاشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سن کر اسلام کی طرف متاثر ہو چکا تھا، چنانچہ جب اس کے پاس نامہ مبارک پہنچا تو اس کے احترام میں تخت سے نیچے اتر آیا اور اس کو آنکھوں سے لگا کر حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر اسلام قبول کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ بھیجا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ والی بصرہ شرحبیل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد حارث بن عمیر کو شہید کر دیا اور اس کی شہادت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ پہنچا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو تاریخ پر مبنی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔